السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم دیکھ رہے ہیں آیت نمبر 159۔ اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ اسلامی تنظیم کا ایک اہم اصول واضح کیا جا رہا ہے جسے شورا کہتے ہیں، یعنی کام کا پختہ ارادہ کرنے کے پہلے ذمہ دار افراد سے مشورہ کرنا اور سارے پہلوؤں کا جائزہ لینا کہ کیا اچھا ہے، کیا برا، کیا کریں اور کیا چھوڑیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے استخارہ کیا وہ ناکام نہ ہوگا اور جس نے مشورہ کیا اس سے ندامت نہ ہوگی۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشاورت کا حکم دیا، مشاورت کا تعلق کن امور سے ہے؟ تو یاد رکھیں مشاورت کا تعلق ان امور سے ہے جن کے بارے میں شریعت خاموش ہے، تو مشورہ انتظامی معاملات میں لیا جائے گا۔ مشورہ کب لیا جائے گا؟ امام شوکانی کہتے ہیں کہ ان سے مقصود وہ امور میں مشورہ کرنا ہے جن کے بارے میں شریعت میں واضح حکم موجود نہ ہو۔ اور مشورہ کب نہیں کرنا چاہیے؟ جن معاملات سے متعلق اللہ رب العزت یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہدایات موجود ہیں تو پھر ان میں مشورہ نہیں کرنا چاہیے۔ سوال ہے مشورہ کن لوگوں سے کیا جائے گا؟ مشورہ اہل علم سے کیا جائے گا جو اس معاملے کا علم بھی رکھتے ہیں اور قرآن و سنت کا علم بھی رکھتے ہیں۔ مشورہ دینے والے کو کیا کرنا چاہیے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے مشورہ طلب کیا جائے اسے امین سمجھا جاتا ہے۔ ابو داؤد 5128۔ شورا کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ اس میں شورا کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ نمبر 1 متعلقہ افراد کی مجلس منعقد کی جائے، نمبر 2 کسی معاملے میں مختلف آراء سامنے رکھی جائیں، یعنی مختلف اوپینین سامنے رکھی جائیں، نمبر 3 مجلس میں پیش کی جانے والی اوپینینز رائے پر غور و فکر کیا جائے، نمبر 4 اگر مختلف آراء ہوں تو جو رائے بہتر لگے قبول کر لی جائے اور باقی چھوڑ دی جائے، نمبر 5 فیصلہ ہو جائے تو شورا کا کام ختم ہو جاتا ہے۔ مشورے کے بعد اعتماد کس پر ہوگا؟ مشورے کے بعد مشورہ دینے والوں کی عقل و فہم پر نہیں، سارا اعتماد و توکل اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہوگا۔ شورا کے فیصلے کے بعد اگلا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ شورا کے بعد اگلا مرحلہ فیصلے کے نفاذ کا ہوتا ہے، اور یاد رکھیں آخری فیصلہ حکمران یا ذمہ دار کا ہوگا۔ اس معاملے میں پختہ عزم اور فیصلہ کن اقدام کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ پر توکل کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں سے معاملہ اللہ کی تقدیر کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نتائج کو ظاہر کرتے ہیں اور مومنین کا کام پوری تیاری کر کے نتائج سے بے فکر ہو جاتا ہے۔ فَإِذَا عَزَّمْتَ، پھر جب آپ پختہ ارادہ کر لیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو واضح حکم دیا ہے کہ جب آپ کسی کام کو کرنے کا پختہ ارادہ کر لیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر قائم ہو جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ پر توکل رکھیں۔ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پہ بھروسہ کریں۔ کب توکل کرنے کا حکم آیا؟ یعنی جب مشورہ کرنے کے بعد ایک فیصلے پر پختہ عزم کر لیا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کا حکم دیا گیا۔ سوال ہے ہم اللہ تعالیٰ پر توکل کیوں کریں؟ اگر ہم اللہ تعالیٰ پر توکل کریں گے تو وہ مدد کرے گا، اگر اللہ تعالیٰ چھوڑ دے تو کوئی مدد نہیں کر سکتا، اس لیے اس پر بھروسے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تعالیٰ وہ بھروسہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت سے اللہ تعالیٰ نے توکل کرنے کی ترغیب دی ہے کہ اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کے لیے کافی ہے۔ اور جیسا کہ سورۃ الطلاق آیت نمبر 3 میں ہم پڑھتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ تعالیٰ پہ توکل کرتا ہے تو وہی اس کو کافی ہے۔ آیت نمبر 160 ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے تو کوئی تم پہ غالب آنے والا نہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے توکل کی ترغیب کیسے دلائی ہے؟
تو پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے توکل کرنے والوں سے محبت رکھنے سے توکل کرنے والوں کی ترغیب دلائی ہے، اور یہ شعور دلایا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مدد کرے تو کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر اللہ تعالیٰ چھوڑ دے تو کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اس لیے ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے۔ کوئی بھی قوت اللہ تعالیٰ کی قوت کے سوا نہیں ہے، کوئی تقدیر اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے سوا نہیں ہے، کوئی مشیت اللہ تعالیٰ کی مشیت کے سوا نہیں ہے۔ تمام واقعات اللہ تعالیٰ کے حکم سے ظاہر ہوتی ہیں۔ فتح اور شکست اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر فتح چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ ہی سے چاہو، اگر شکست سے بچنا چاہتے ہو تو اسی کے آگے گر گراؤ، اسی کی طرف توجہ کر لو، اسی پر بھروسہ کرو، اور پوری تیاری کے بعد نتائج اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو۔ فَعَلَى اللَّهِ يَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، ایمان والوں پر لازم ہے کہ اللہ پر بھروسہ کریں، یعنی ایمان کا تقاضا ہے کہ انسان ایک اللہ تعالیٰ پہ اعتماد رکھے، اسی پر توکل کرے۔ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا توحید ہے، اور کسی دوسرے پر توکل کرنا شرک ہے۔ مومن کے ایمان کے مطابق ہی اس کا توکل ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی اور نسائی کی حدیث ہے، ترجمہ: اگر تم اللہ تعالیٰ پر اس طرح توکل کرو جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے تو تمہیں بھی اسی طرح رزق دیا جائے گا جیسے پرندوں کو دیا جاتا ہے۔ وہ خالی پیٹ گھروں سے نکلتے ہیں اور بھرے پیٹ واپس آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آیت نمبر 161، وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، کسی نبی کے لیے ممکن نہیں کہ وہ خیانت کرے۔ اس آیت کا شان نزول دیکھتے ہیں۔ حضرت ابن عباس اسی طرح فرماتے ہیں کہ یہ آیت اصل میں ایک سرخ چادر کے بارے میں نازل ہوئی جو بدر کے دن مال غنیمت سے گم پائی گئی۔ بعض لوگوں نے کہا کہ شاید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ لی ہو، تو پھر اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ کسی نبی کے لیے لائق نہیں کہ وہ خیانت کرے، اور جو خیانت کرے گا وہ قیامت کے روز خیانت کے ساتھ آئے گا۔ پھر ہر نفس نے جو کمایا ہے اسے اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ جامع ترمذی 3009۔ غل کا مطلب ہے خیانت۔ غل سے مراد مال غنیمت کا چھپانا ہے، اور اس چیز میں خیانت کرنا جس کا اس کو منتظم بنایا گیا ہے۔ غزوہ احد میں تیر اندازوں کو یہ خوف لاحق ہو گیا کہ شاید بعد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کوئی حصہ نہ دیں، تو اس پر یہ تنبیہ کی گئی کہ کسی نبی کا یہ کام نہیں کہ وہ مال غنیمت میں خیانت کرے۔ نبی امین ہوتا ہے اور اس کی امانت پر بھروسہ کرنا چاہیے، وہ ہر ایک کو اس کا پورا حصہ دینے والا ہے۔ سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امانت کا احساس دلا کے کس چیز کی اصلاح کی ہے؟ تو پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کا شعور دلا کر اس کی حکم وطولی یعنی نافرمانی کرنے سے روکا ہے۔ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ بخاری اور مسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خیانت کے بارے میں بات کی اور اس کو بہت ہی زیادہ اہمیت دی۔ پھر کہا، ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کوئی قیامت کے دن میرے سامنے اس حال میں آئے کہ اس کی گردن پر اونٹ ہو جو چیخ رہا ہو، اور وہ کہے کہ یا رسول اللہ میری مدد کریں، تو میں کہوں گا آج میں کچھ نہیں کر سکتا، میں نے تمہیں تنبیہ کر دی تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح گھوڑے، بکری، آدمی اور زمین کے ٹکڑوں کا ذکر کیا، اور ہر بار یہی بات دہرائی کہ میں کہوں گا آج کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحیح بخاری 3073، مسلم 4734۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تم میں سے کوئی شخص ہمارے لیے عامل مقرر ہو اور اس نے ایک سوئی چرائی یا اس سے زیادہ، تو وہ چور ہے اور قیامت کے دن وہ اس کو لے کر آئے گا۔ مسلم اور ابو داؤد کی حدیث ہے۔
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب خیبر فتح ہوا تو وہ مال غنیمت میں سونا اور چاندی نہیں ملا تھا، بلکہ گائے، اونٹ، سامان و باغات ملے تھے۔ پھر ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وادی القریٰ کی طرف لوٹے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مدم نامی غلام تھا جو نبی زباب کے ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیے میں دیا تھا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کجاوا اتار رہا تھا کہ کسی نامعلوم سمت سے ایک تیر آ کے اس کو لگا۔ لوگوں نے کہا مبارک ہو شہادت، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو چادر اس نے خیبر میں تقسیم سے پہلے مال غنیمت میں چرائی تھی وہ اس پر آگ کا شعلہ بن کر بھڑک رہی ہے۔ استغفر اللہ۔ یہ سن کر ایک دوسرے صحابی رضی اللہ عنہ ایک یا دو تسمے لے کے، پاؤں کے جوتے کے تسمے لے کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یہ میں نے اٹھا لیے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی جہنم کا تسمہ بنتا۔ استغفر اللہ۔ صحیح بخاری 4234۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔ ہر جان کو جو اس نے کمایا اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ یہاں پہ تاکید کی جا رہی ہے کہ ہر شخص جو اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے نیک عمل کرے گا وہ گناہ کرنے والے کی طرح نہیں ہوگا۔ ہر ایک کو اپنے اعمال کے مطابق درجے ملیں گے، جنت والوں کو جنت میں، دوزخ والوں کو دوزخ میں، اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سورۃ کہف آیت نمبر 49 ترجمہ، اور کتاب اعمال رکھ دی جائے گی، پس آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ وہ اس سے ڈرنے والے ہوں گے جو اس میں ہوگا، اور کہیں گے ہائے ہماری کم بختی، یہ کتاب کیسی ہے جس نے چھوٹا بڑا کچھ بھی نہ چھوڑا مگر اس کو شمار کر رکھا ہے، اور جو بھی انہوں نے کیا تھا وہ سب اس کو سامنے پائیں گے، اور آپ کا رب کسی ایک پر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔